بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز من، محرم الحرام کا مہینہ، اس کے فضائل، اس کے مسائل سنے پڑھے الحمدللہ آپ لوگوں نے۔ اس مہینے کے ساتھ ہماری کچھ تاریخی یادیں وابستہ ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلامی سن کا آغاز ہجرت سے کیا، ان کی شہادت بھی یکم محرم کو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل جن کو فرعون سے نجات ملی، 10 محرم کا دن تھا۔ اسی مناسبت سے مدینہ منورہ کے اندر یہودی جو ہے اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، لیکن ہجرت کے 10ویں سال یعنی آخری سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ اس عبادت کے اندر فرق رکھنا پڑے گا تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ رکھو یا پھر 11ویں کا۔ فقہا نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزیز دوستو، 10ویں محرم کو اور بھی بہت سی روایات آتی ہیں، بڑے واقعات رونما ہوئے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے پہ لگی 10 محرم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ ٹھنڈی ہوئی 10 محرم کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پیٹ سے اگلا اور پانی سے باہر ڈالا تو 10 محرم کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو دعا اور ان کی قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، وہ بھی 10 محرم تھی۔ ان روایات کو اگر درست تسلیم کیا جائے تو ہم اس کا نہ انکار کرتے ہیں نہ ہی اصرار کرتے ہیں۔ اگر ان کو غلط تسلیم کیا جائے، غلط بتایا جائے تو انکار اور اصرار نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی کامیاب ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو تو 10 محرم ہی ہونی چاہیے، اور بھی بہت سے دنوں میں اس قسم کے اس سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ہاں، البتہ نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ خاندان نبوت کے اور بہت سارے افراد کے ساتھ ان کو بڑی مظلومیت کے ساتھ کربلا کے مقام پر شہید کیا گیا۔ یہ بڑا دل سوز اور کربناک واقعہ ہے، جس کی بڑی شدید مذمت ہوئی ہر دور کے اندر، اور ہر گروہ نے اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا اور اس کو منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں کہ ایسے واقعات کو اور یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو یاد کرنا، ان کی خدمات کا تذکرہ کرنا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کی زندگیوں سے، ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنا، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن رسوم و رواج سے پاک، یہ جو رسوم اور رواج اختیار کیے جاتے ہیں، شریعت کے اندر ان کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تذکرہ امام حسین کا ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو ہمیں ان تذکروں سے، ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کے مقاصد کو اور ان کے مطلوب کو اور ان کے مشن کو سن کر سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس مہینے میں
یہ جو واقعات ہوئے اس کے پس منظر کو دیکھا جائے اور جتنے دیگر واقعات بڑے بڑے واقعات ہوئے ان کے پس منظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اغیار اسلام دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازشیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں اپنے فکر و شعور کو بیدار رکھنے کے لیے ہر چیز کو غور و فکر سے دیکھنا چاہیے کہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کے واقعات پیش آئے اور اسلام کو جو نقصان پہنچانے کی سازشیں اور کوششیں کی گئیں وہ کس کس انداز میں تھی اور ان کا ہمیں سدباب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ فضائل مسائل اور اس قسم کے جتنے واقعات وہ آپ نے سنے پڑھے دیکھے اور آپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ اس سے ہٹ کے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں اسلام کی دشمن قوتیں جو ہیں پچھلے آج کے دور سے ہم اس کو جب کمپیئر کرتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں ان واقعات کے ساتھ ملاتے ہوئے حالات و واقعات آج کے، تو پچھلے 200 برس سے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اور اسلامی قوتوں کے جو دشمن ہیں انہوں نے اپنا پینترا مقابلے کا بالکل بدل دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ان کا تھا وہ جنگ تھی، وہ صلیبی جنگیں کہلاتی تھیں، اسلام اور کفر کی جنگیں کہلاتی تھیں، لیکن اب ان کی جنگوں کا جو رخ ہے، طریقہ کار ہے، وہ سیاست میں بدل گیا ہے، معیشت میں بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی کے اندر بدل گیا ہے، عسکریت کے اندر بدل گیا ہے، وسائل کی بھرمار کے اندر بدل گیا ہے، فکر اور فلسفے کے اندر بدل گیا ہے۔ اب طریقہ کار بدل گیا ہے۔ یاد رکھیں میرے ساتھیوں کہ اس طریقہ کار کے اندر جو بدلا ہوا طریقہ ہے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ان تمام شعبوں میں تقریباً کم و بیش ہم اپنے دشمن سے آج کے دور میں مات کھا چکے ہیں، شکست کھا چکے ہیں اور شکست کا ہم اعتراف بھی کر چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز قابل اطمینان ہے جو ہم نے اساتذہ سے سنی، وہ چیز قابل اطمینان یہ ہے کہ ہم تمام شعبوں میں تو ان سے مار کھا چکے ہیں، شکست حاصل کر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک شعبہ ایسا ہے جسے ہم فکر اور فلسفے کا شعبہ کہتے ہیں اور عقیدہ اور ثقافت کا شعبہ کہتے ہیں، اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ان سے شکست حاصل نہیں کی، بلکہ مغرب بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس شعبے میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکے۔ عام مسلمان کا رشتہ قرآن و حدیث سے ہم نہیں توڑ سکے، ان کی ثقافت کو ہم نہیں مٹا سکیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کو ہم کم نہیں کر سکے، اور انہوں نے ہر محاذ پہ اس کے اندر کوشش کی، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم آخری دفاعی لائن پہ کھڑے ہیں، یہ ہمارا آخری مورچہ ہے، اور اس مورچے کے اوپر الحمدللہ ہم جو ہے بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، مغرب کو اس بات کا شدت سے ادراک ہے کہ مسلمان کا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ، عام مسلمان کا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کو وہ اتھارٹی سمجھتے ہیں اور آخری اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ عام مسلمان اگرچہ قرآن حدیث کے اوپر خود عمل نہ کرتا ہو لیکن اس کو حرف آخر سمجھتا ہے اور اس سے دستبردار ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے۔ لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس آخری جو ہمارا مورچہ ہے اس کے اندر کوئی تزلزل کم از کم پیش نہ آئے، تزلزل نہ ہو، ہم سے یہ جو ہے مورچہ چھوٹ نہ جائے۔ اس کے اندر اس وقت دشمن پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 3 طریقوں سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے آج کے مسلمان کو کہ پہلا طریقہ یہ ہے یا پہلا درجہ یہ ہے کہ عام مسلمان جو ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے اندر بھرپور محنت کی جائے کہ اس کا تعلق پہلے سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ قائم ہو، قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو، شعائر اسلام کی اس کو پوری واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ کام جو ہے اور زیادہ ترقی پذیر ہوں، گھر کے اندر، فرد کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننا ہے
اور اس کے بغیر ہماری کامیابی کا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کام کے اندر تقویت دینے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، مساجد، مدارس، خانقاہیں، اسی طریقے سے داعی، مبلغ، ان کو ہمیں بھرپور طریقے سے ان کی ہمیں جو ہے نا ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو نصرت کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ، دوسری سطح یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے اس کے اندر دینی شعور کی بیداری اور فکر کے اندر جو ہے وہ بھی ترقی یہ کیسے ہوگی، اس کے اندر بھی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ چاہے وہ دینی ماحول سے تعلق رکھتا ہو چاہے عصری تعلیم کے ساتھ وابستہ ہو، پڑھا لکھا طبقہ ایک اہمیت رکھتا ہے معاشرے کے اندر، اور اس کی حیثیت اعصاب کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے اعصاب کا ایک حصہ ہوتا ہے جسم کے اندر کہ اگر اعصاب مضبوط ہوں، ان کے اندر قوت ہوں، تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف، اذیت اور راحت اور اس قسم کی چیزیں برداشت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر اعصاب کمزور ہو جائیں تو یہ چیزیں جسم انسان کا حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو تکلیف کا احساس، اس کو اذیت کا احساس، اس کو راحت کا احساس یہ ختم ہو جاتا ہے اگر اعصاب انسان کے کمزور ہو جائیں۔ تو یہ پڑھا لکھا طبقہ اس کے اندر ہمیں یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ ان کا دینی شعور اور فکر بیداری جو ہے نا یہ ان کے اندر مضبوط سے مضبوط رہو، اور ان کا تعلق جو ہے زیادہ سے زیادہ اسلام کے ساتھ جڑے۔ اور یہی پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو بھی غور سے دیکھے کہ کس طریقے سے اغیار جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، کس طریقے سے وہ اعتراضات کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور کس طرح ہماری قوم کو ورگلا رہا ہے۔ تیسرا طبقہ اور تیسرا درجہ یاد رکھیں، نمبر 3 وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر جو اہل دانش ہوتے ہیں اور اکابر علماء جو ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اغیار جو ہے کس انداز کے اندر ہماری قوم کے اندر ان مضبوط مسائل کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس محاذ کے اندر اپنی قوم کی پوری سرپرستی کریں اور پوری قوم کی جو ہے رہنمائی کریں، تاکہ ہماری قوم کے اندر کوئی جو ہے نا ان کے قدم لڑکھڑائے نہ، اور اس محاذ کے اندر ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے نا محنت کرنی چاہیے، وگرنہ خدا کی عدالت میں بھی وہ مجرم ہوں گے تو دنیا بھی ان کو معاف نہیں کرے گی کہ اہل دانش نے ہماری قوم کی صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے میں اس بات کو بڑی جو ہے نا شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی ہماری اس معاشرے کے اندر اہل دانش اور اکابر علماء کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، کیونکہ وہ مورچہ جس کے اوپر ہم بڑے مستحکم طریقے سے کھڑے تھے اور دشمن کو بڑی بری طریقے سے شکست ہوئی ہے، لیکن آج اس کے اندر کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارا عام طبقے کے اندر نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی کچھ ایسے شکوک و شبہات انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈال دی ہیں کہ وہ ایسے بدیہی مسائل کے اندر بھی شکوک و شبہات وہ سوالات کرتے ہیں کہ جس سے سم ٹائم بعض دفعہ یہ سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی کہیں باقی رہا ہے یا نہیں رہا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنا صحیح معنی میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس قسم کے واقعات کے پس منظر کو دیکھ کر ان سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔